ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی طرف سے مسلط کردہ فوجی محاصرے اور مواصلاتی پابندیوں کے باعث 112 روز سے معمولات زندگی مفلوج ہیں۔ سڑکیں سنسان، دکانیں، کاروبار اور تعلیمی مراکز بند ہیں، جبکہ لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ نام نہاد سرچ آپریشن اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے خوراک اور ادویات کی قلت ہے۔ ہزاروں کشمیریوں سمیت مقبوضہ کشمیر کی سیاسی قیادت جیلوں میں بند ہے۔ موبائل فون انٹرنیٹ سروس بند، جبکہ ٹی وی کی نشریات تاحال معطل ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایران بھارت میں مسلمانوں پر مظالم کی مذمت کرتا ہے۔ بھارتی حکام مسلمانوں کا تحفظ یقینی بنائیں۔ معروف مصنفہ اور سماجی کارکن اروندھتی رائے نے انتہا پسندی کو بھارت کا کورونا وائرس قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پورا ملک اس میں مبتلا ہے۔ یہ جنگ آمریت اور مزاحمت کے درمیان ہے، جس میں مسلمان سب سے پہلا نشانہ ہیں۔ انہوں نے نریندر مودی کو بدترین عامر اور ریاستی سرپرستی میں مسلمانوں پر حملوں کا ذمہ دار قرار دیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے سوشل میڈیا چھوڑنے پر غور کرنے والے بیان پر کانگریس رہنما راہل گاندھی نے طنزیہ کہا ہے کہ انہیں پہلے نفرت پھیلانا چھوڑنی چاہیے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے بی جے پی رہنما کپل مشرا، مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر، رکن پارلیمنٹ پرویش ورما اور دوسرے رہنماؤں کی اشتعال انگیز تقریروں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے لیے عرضی کی سماعت پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ دہلی میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم بھارتی انتہا پسند حکومت کے منہ پر تماچا ہے۔ خواتین کسی بھی معاشرے میں عزت اور امن کی علامت ہوتی ہیں۔ دہلی میں انتہا پسند ہندو جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے پالے ہوئے گنڈے مسلم خواتین اور مسلم نوجوانوں اور عام شہریوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتے ہیں۔ مسلم خواتین اس ظلم کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، بائک پہ ایک لڑکا اور ایک باپ جا رہا تھا، انہوں نے دلی پولیس نے ان کو روکا، روکنے کے بعد میں کہہ رہا ہے کہ تم ہندو ہو یا مسلمان ہو، تو انہوں نے کہا، ان نے ڈر کے بول دیا کہ میں ان کا آئی ڈی پروف لیا، آئی ڈی پروف لینے کے بعد میں وہ اگر مسلم نکلا اس کو بائک سے نیچے اتارا، پولیس والا خود ان کے ساتھ میں تھا اور اس کو نیچے اتارنے کے بعد اس طریقے سے کاٹا ہے، اس طریقے سے کاٹا ہے۔ شرم نہیں آ رہی ان کو؟ انہیں شرم آنی چاہیے کہ پولیس وردی پہن کر پولیس والے رکھوالے ہوتے ہیں، بھکشک ہوتے وہ رکشک ہوتے وہ بھکشک بنے بیٹھے ہیں۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ان ماں سے پوچھو کہ جس قدر کا وہ خون بہا رہا ہے ہمارے بھائیوں کا، ہمارے باپ بہنوں کا، بہت غلط کر رہا ہے۔ اور یہ میں خود دیکھ کر آئی ہوں، جو دلی پولیس کا ہی ساری سازش ہے، سارے آر ایس ایس والے بندوں کے ساتھ میں مل کر جو امت شاہ کروا رہا ہے، یہ سراسر غلط ہے، یہ نیائے ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ سر آج ساری بیٹیاں سڑک پر اتری ہوئی ہے، کیا یہ صحیح نہیں صحیح ہے؟ تو سر اب ساری بیٹے کے انہوں نے تو چلایا تھا کہ بیٹی بچائیں گے بیٹی پڑھائیں گے، اب ساری بیٹے سڑک پر اتری ہوئی ہے، اب کہاں گئے ان کا دھیان؟ اب کہاں گئے سر وہ؟ اب ان کو دکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ بیٹیاں گھروں سے باہر نکل کر سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، دنگے فساد چل رہے ہیں۔ دلی میں دیکھ لو کیا ہوا یونیورسٹی میں۔ ہندو انتہا پسندی اور جہریت کے جس راستے پر بھارت آج گامزن ہے، اس کے عالمی اور علاقائی امن کے لیے بڑے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔